سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آزادی کی جب بات کی جاتی ہے اور ہم آزادی کے مہینے میں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس نعمت پر بات کریں کہ آزادی کی یہ نعمت ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا، اور پھر درسقرآن.com کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس اہم ترین موضوعات پر وہ علماء کرام کو جمع کر کے ایک پیغام دیتے ہیں جس سے دین کے ساتھ محبت بھی ظاہر ہوتی ہے اور وطن کے ساتھ محبت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ ہم وطن سے محبت کریں، اور وطن سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وطن خاص مقاصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے اور قائم ہوا، اور ان مقاصد میں صرف آزادی مقصود نہیں ہوتی، وہ جو ایک قوم کا کلچر ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک محل اور ایک جگہ درکار ہوتی ہے، اور وہ وطن کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ میں آپ کو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہر چیز ضد سے پہچانی جاتی ہے، ابھی پرسوں کی بات ہے یا شاید کل کی بات ہے، BBC اردو میں ایک خبر آئی کہ دارالعلوم دیوبند پر ہندوؤں کے سخت گیر عناصر نے گنگا کا پانی چھڑکاؤ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کو روکنے کے لیے حکومتی مشینری حرکت میں آئی، لیکن ایک ڈسٹربنس ہو گئی، اور پھر میں نے جب تفصیل پڑھی تو اس میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارا جو خدا یا ان کا جو دیوتا یا جو اس کو نام دیں شیو ہے، اس کا مندر یہاں پہ قائم تھا، اور اس پر یہ دارالعلوم قائم ہوا ہے۔ حالانکہ دارالعلوم یہ وہ ادارہ ہے کہ جس ادارے کی محنت اور کنٹریبیوشن کے بغیر ہندوستان سے انگریزوں کا اخراج ناممکن تھا، اور اس میں ہمارے نے کتنی قربانیاں دیں۔ شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی ہوں، مولانا عبید اللہ سندھی ہوں، اور شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ ساری وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی محنتیں کی۔ آج وہی ادارہ اس پریشر میں ہے کہ یہاں پر جناب ایک مندر تھا، اب اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے درخواستیں دی کہ آپ اس کا سروے کیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ واقعی دارالعلوم اس مندر کی جگہ پہ کھڑا ہے یا اس سے ہٹ کے ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیز، اور بالکل اسی طرح تاج محل میں ابھی آپ کو بتاؤں، شاید بات لمبی نہ ہو جائے، اسفار میں ایک سفر پہ تھا تو ایئر لائن کے اندر آپ کو پتہ ہے جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو ان کی سکرین کے اوپر کچھ پروگرام ہوتے ہیں، تو میں بعض اوقات ڈاکومنٹری جو ظاہر تحقیقی پروگرام ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہوں۔ اس میں ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ ایک پروگرام یہ تھا کہ تاج محل جہاں پہ آج ہے اس کے خلاف کئی درخواستیں دی، اور ہندو جو گائیڈ تھے ان کو دکھایا گیا کہ وہ یہ ثابت کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ شاہ جہان کا بنایا ہوا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے اور یہ شاہ جہان نے بنایا۔ اور جب ہندوؤں کے پریشر میں جب وہ انہوں نے درخواست دی کہ یہاں پہ نہیں پہلے مندر تھا، اس پر یہ قائم ہوا ہے، حالانکہ خود ہندو ایکسپرٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن آج ان کی ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا اور اس کو فتح کے طور پہ منا رہے ہیں۔ ایودھیا کی مسجد ہر ایک کو پتہ ہے، بنارس کی قدیم مسجد وہ بھی اس زمرے میں آ گئی ہے، اس کو تالے لگ گئے ہیں، اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کیا واقعی اس کے نیچے کسی مندر کے آثار ہیں۔ اگر آثار انہوں نے ثابت کر لیے، کوئی پتھر مل گیا تو مسجد کو ڈھا دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے ایک کہ آپ کی تاریخی عمارات جس پر مسلمان قوم کا سرمایہ لگا، اور ایک صرف مسلمان قوم کے لیے وہ سرمایہ نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک نمونہ اور ایک سرمایہ تھا، ایک آثار تھا۔ ہمارے یہاں ہانگ کانگ کے اندر 100 سال سے زیادہ پرانی ایک مسجد ہے۔ ہانگ کانگ کی حکومت آپ کے علم میں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں، لیکن اس حکومت نے ہماری یہاں کی 5 مسجدوں میں سے 2 مسجدوں کو آثار قدیمہ میں شامل کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے۔ حالانکہ مسلمان یہاں 2 سے 3% ہیں صرف۔ تو قومیں اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ اس کا تعلق کس مذہب سے۔ خود پاکستان کے اندر آپ دیکھیں بدھزم کے آثار آج تک محفوظ ہیں، آپ جب پشاور جاتے ہیں اور ان کو سنبھالا ہوا ہے، تو قومیں ان چیزوں کو محفوظ کرتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان
جس کے اندر مسلمان کی آبادی کسی بھی بڑے سے بڑے اسلامی ملک کی مسلمان آبادی سے زیادہ ہے. یوں تو انڈونیشیا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہندوستان کے اندر زیادہ ہے، لیکن ان کے اندر ہماری اسلامی جو ورثہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. نمبر 2 بات میں نے جو آبزرو کی، وہاں کے بڑے بڑے مسلمان رہنما، جب بھی آپ ان کی گفتگو سنیں، خود ان میں ہمارے تعلق والے اور ہماری اداروں سے تعلق والے اور اکابر بھی ہیں، ان کی گفتگو کے اندر میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن میں ہیں. 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کو اپنی صفائیاں دیتے ہوئے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم اس ملک کی آزادی کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لحاظ سے جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت دی. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com